فمن کان منکم مریدا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ اس آیت کے پیچھے ہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی ذاتی خیالات، سوچ و فکر کو انکلوڈ کر کے اس کو قانون مت بنا لینا، اور اس جملے میں اس سے بچنے کے لیے طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے مکمل کیے دلائل میں ڈاؤٹ ہے یا اس میں ایسی بات انکلوڈ کر دی ہے جو عقلی طور پر قابل قبول نہیں، یا اس کے اہم نکات یا مین پوائنٹ میں کوئی جھوٹی بات انکلوڈ کر دی ہے، اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ تو یہ اگر دو غلطیاں تم سے ہوئی ہیں تو کہا جا رہا ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، پس مکمل طور پر ان دلائل میں سے یہ باتیں جو انکلوڈ کی ہیں ان کو مکمل طور پر ان میں سے ہٹانا ہے یا ریموو کرنا ہے۔ کس طریقے سے؟ یہ طریقہ بھی بتا دیا، یعنی کہا جا رہا ہے من صیامن، رک کر غور و خوض کر کے تدبر کرنے میں سے، یہ ہے صیامن۔ آگے کہا جا رہا ہے او صدقتن، یا مکمل طور پر ری کنفرم کر کے، او نسکن، یا تمام تر توانائی اس پر صرف کر کے۔ تو یہ تین پروسیس بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی غیر عقلی بات، جھوٹی بات اس مکمل کیے گئے دلائل میں انکلوڈ کیے ہیں تو آپ کو یہ تین طریقے بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو آپ اس کی تصحیح ریوزٹ کریں گے، اور یہ آپ نے خود کرنا ہے، کوئی باہر سے آ کر آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا۔ یہ زندہ ضمیروں کی کتاب ہے، آپ نے خود ریئلائز کرنا ہے۔ تو پھر کہاں سے اس میں یہ بھوک پیاس کا روزہ یا بکرا دینا، اس کا کیا تعلق ہے ان دلیلوں کے ساتھ؟ یہ تو دلیلوں کو ریوزٹ، ری کنفرم، اس کی تصدیق کی بات ہو رہی ہے، اور اپنی تمام تر توانائی اس پر صرف کر کے اس کو دوبارہ ریوزٹ کر کے غور و خوض کر کے اس میں سے جو پوائنٹ آپ نے اپنی طرف سے انکلوڈ کیے ہیں اس کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے۔ کہاں سے دمبا، بکرا یا بھوک پیاس اس میں آ گیا ہے؟